صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری شخصیت ہے کیا، ہماری پرسنالٹی کے مین پارٹس کیا ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل یا صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری شخصیت ہے کیا، ہماری پرسنالٹی کے مین پارٹس کیا ہیں، کن چیزوں سے مل کر شخصیت مارز وجود میں آتی ہے۔ بڑے دائرے کے اندر ان کو 3 میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 3 چیزیں ہیں جو ملتی ہیں تو انسان کی مجموعی پرسنالٹی جو ہے وہ مارز وجود میں آتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز انسان کا جسم ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک یہ جتنے جسمانی اعضاء آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جسم کا حصہ ہیں، اور یہ جسم ہی وہ پہلی اکائی ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا کے اندر ہم تمام کام سر انجام دیتے ہیں۔ زندگی کے اندر جو بھی کنٹریبیوشن ہم ڈالتے ہیں ماحول اور معاشرے کو دینے کے لیے یا اپنے حوالے سے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سارے کے سارے معاملات جسم کے ذریعے ہی طے ہونے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ظاہر پرست ہوتی ہے، صرف ظاہر کو دیکھنے والی ہوتی ہے، اور ہماری پرسنالٹی کا یہ جو حصہ ہے جسم، یہی وہ حصہ ہے جو سامنے نظر آنے والا ہے۔ اس لیے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جسم کو ہی سب کو ہی سمجھ کر اس کو پالنے میں، پوسنے میں، پروان چڑھانے میں لگ جاتی ہے، اسی کو بنانے، سنوارنے، نکھارنے میں لگ جاتی ہے، اور شخصیت کے جو دیگر حصے ہیں وہ نظر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کی شخصیت عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہرحال انسانی شخصیت کا پہلا حصہ یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ انسان کا ذہن ہے۔ انسان کے سر کے پچھلی طرف جو دماغ ہوتا ہے اس کے اندر ذہن پایا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ دماغ اگر ہارڈ ویئر ہے تو ذہن اس کا سافٹ ویئر ہے۔ جتنے بھی خیالات ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں۔ عقل کا تعلق، شعور کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، یادداشت کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے۔ ہمارے تمام تر علم اور معلومات جو ہیں وہ ساری کی ساری ذخیرہ ہوتی ہیں انسان کے ذہن کے اندر، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی ظاہری اعمال جو جسم کے ذریعے سے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں ان کے پیچھے ذہن ہی ہوتا ہے۔ ہر چیز کا، ہر کام کو کرنے کا پہلے خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے، حتیٰ کہ ہم نے پانی کا ایک گلاس پینا ہو تو اس کا بھی خیال پہلے ذہن میں آتا ہے، ذہن میں ارادہ بنتا ہے، اور اس کے بعد جسمانی اعضاء اس کی تعمیل کے اندر پانی کا گلاس ہم اس کو پینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو تمام کام انسان زندگی کے اندر جو سر انجام دے رہا ہے وہ سارے کے سارے بظاہر تو جسم کے ذریعے سے سر انجام دیے جا رہے ہیں، مگر ان کے پیچھے ذہن ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ اگر جسم کو ایک گاڑی تصور کر دیا جائے تو ذہن کو اس گاڑی کا ڈرائیور سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ انسان کی روح ہے، جو بظاہر اگرچہ نظر کہیں بھی نہیں آتی ہے لیکن انسان کی اصل حقیقت وہی ہے۔ حقیقت ہمیشہ نظر نہیں آیا کرتی۔ جسم اور ذہن کے بھی سارے کمالات اس روح کے مرہون منت ہیں۔ روح جیسے ہی جسم سے نکلتی ہے ساتھ ہی جسم اور ذہن کے سارے کمالات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو تیسرا حصہ یہ ہے، اگر اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دیا جائے تو سب سے نیچے جسم آئے گا، اور جسم کے اوپر ذہن آئے گا، اور ذہن کے اوپر روح آئے گی۔ یہ ان کی اہمیت ہے کہ جس جسم کو ہم بہت زیادہ ایکسٹرا قسم کی اہمیت دے کر سارا وقت، ساری توانائیاں اسی کو بنانے سنوارنے پر لگا دیتے ہیں، یہ سب سے نیچے ہیں۔ ذہن اس سے اوپر ہے اور روح اس سے اوپر ہے۔ اگر شخصیت کو ایک عمارت سے تشبیہ دینی ہو تو یوں سمجھنے جسم اس کی پہلی منزل ہے، ذہن اس کی دوسری منزل ہے، اور روح اس کی تیسری منزل ہے۔ پھر چونکہ یہ ایک شخصیت کا حصہ ہیں تینوں، اور اس بنا پر ایک وحدت کا حصہ ہونے کی بنا پر آپس میں انٹر لنک ہوتے ہیں، باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے ان کا، اور کسی بھی ایک کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ دوسرے پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی ایک کے اندر کوئی خامی، خرابی آتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی متاثر کر رہی ہوتی ہے، کسی ایک کے اندر بہتری آتی ہے تو وہ انڈائریکٹلی دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ تو یہ تینوں باہم انٹر لنکڈ ہیں۔ یوں سمجھنے جیسے ایک گاڑی کے اندر پہیے ہوتے ہیں 4،
اور چاروں کا آپس میں اتنا رابطہ ہوتا ہے کہ تین بالکل صحیح حالت میں ہوں، چوتھا اگر خراب ہے، وہ صحیح نہیں چل رہا ہے، تو باقی بھی تینوں کی کارکردگی وہ متاثر کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ انسانی شخصیت کا ہے۔ ہیلدی لائف سٹائل یا صحت مند طرز زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری شخصیت کے یہ تینوں حصے متواتر اور مسلسل کنٹینیوسلی پرماننٹ بیسس کے اوپر ایک توازن کے ساتھ مسلسل بہتری کی طرف جا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔